اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسوں بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی ہے وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فی کون کے نظارے۔ رات کے تاریک ترین پھر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہ کر ہی دے گا۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب الفامد ختم ہونے لگے، تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہیں، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرسی شدت پر ڈھہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بسنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نہ، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔